جی ہمارے ساتھ سینئر قانون دان لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں. سر ہم نے آپ سے دو تین چیزیں جانی ہیں. ایک تو اپریل میں انتخابات دو صوبوں کے سمجھ رہے ہیں کہ ہونے جا رہے ہیں. کیا یہ ڈیلے ہو سکتے ہیں؟ قانون آئین میں کوئی گنجائش ہے؟ ویسے تو 90 دن میں ہوتے ہیں، لیکن اب آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ایک ہی ساتھ الیکشن ہوں گے اکتوبر نومبر میں. یہ ہو سکتا ہے اس طرح؟ دیکھیں، مناسب تو یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ الیکشنز ہوں تاکہ قوم اس ہیجانی کیفیت سے نکلے، ایک بے یقینی کی صورت جو ہے ختم ہو. اگر پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اسمبلی الیکشنز ہو کر حکومتیں آ جاتی ہیں تو لا محالہ اگر 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد دوسرا الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر دھاندلی کا شور مچے گا ہی مچے گا، اس لیے کہ پھر آپ کی نیوٹرل کیئر ٹیکر نہیں ہوگی. دو صوبوں میں جن صوبوں کے پاس سارے اختیارات ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، وہ لامحالہ اثر انداز ہوگا اس جنرل الیکشنز پر جو اگر بعد میں کیا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اس چیز کا متحمل ہے ہی نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی وافر فنڈز نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم پہلے اربوں روپیہ اس الیکشن پر خرچ کریں. دیکھیں، 47 ارب ایک مانگا ہے، 20 ارب جو ہے ایک مانگا ہے الیکشن کمیشن نے، تو 70 ارب ابھی دیں اور 70 ارب یا 100 ارب بعد میں دیں. ابھی زہر کھانے کے لیے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، اور بھائی یہ تم تعیش کر سکتے ہو، عیاشی کر سکتے. میں سمجھتا ہوں کہ سبھی کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، مل بیٹھ کر اس میں آگے پیچھے 2-3 مہینے آگے پیچھے ہو جائے گا، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. اس میں جو نام دیے ہیں پی ڈی ایم نے، اپوزیشن نے، اور جو نام دیے ہیں چودھری پرویز الہی صاحب کی جو حکومت سبکدو اس وقت مستعفی ہوئی ہیں، وہ حکومت ان کے جو ہے ناموں پر غور کیا جائے گا. پارلیمانی کمیٹی دونوں پارٹیز کی جو آج اسپیکر صاحب نے بلائے ہیں ان کی ہونے جا رہے ہیں. اگر وہ متفق نہیں ہوتے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس جائے گا. الیکشن کمیشن ان ناموں میں سے 3 دن کے اندر کسی کو نامزد کر دے گی وزیر اعلیٰ. ابھی سے ہی کہہ دیا ہے پی ٹی آئی نے کہ ہمیں الیکشن کمیشن کا وزیر اعلیٰ منظور نہیں ہے، ہم نہیں چلنے دیں گے، کرنے دیں گے. تو پھر بتائیں کہ کیا تماشا، پھر یہ تماشا کھیل تماشا جاری رہے گا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن تو پی ڈی ایم کا ایک ذیلی ونگ بن چکا ہے، حصہ بن چکا ہے، ہمیں ان پر اعتماد نہیں ہے. یہاں کوئی کانسیکوینس نہیں ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے گا. اگر نہیں ہوں گے، باوجود میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کسی وجہ سے بھی کوئی سیلاب آ گئے ہیں، پاکستان میں پانی آ گیا ہے، کوئی دہشت گردی کا ایسا عنصر ہے جس میں کوئی میں اس میں نہیں جانا چاہتا کسی چیز میں، لیکن اگر نہیں ہوتا تو اس کا یہ کانسیکوینس نہیں آئین میں دیا ہوا کہ اس کا پھر کانسیکوینس کیا ہوگا. تو اسی لیے ایسی ایونچویلٹی میں آئین خود کہتا ہے کہ اگر یہ وہ میعاد جو مقرر وقت جو دیا گیا ہو آئین میں، اگر وہ آگے پیچھے ہوتا ہے تو اس سے کوئی غیر آئینی یا غیر قانونی متصور نہیں کیا جائے گا اس عمل کو جو اس کے بعد ہوگا. اس لیے ایسی بات نہیں ہے کہ اسٹیٹ آف اگر فورس مجورے ہو جاتا ہے، کوئی ایسی کیفیت ہو جاتی ہے تو اس میں آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آئین میں گنجائش اس چیز کی ہے. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جا سکتا ہے. ابھی ان کے کیسز چل رہے ہیں. ہماری کیا یہ عدالتوں پہ سوال ہے کہ ہماری عدالتیں اتنی کمزور ہیں، یا پس پردہ کچھ چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ لوگ پہلے سے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی یہ ہونے جا رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ سیاستدانوں کی اپنی کمزوریاں ہیں. سیاستدان کیوں اپنی داڑھی جو ہے کبھی یہ نیوٹرلز کے ہاتھ میں دیتے ہیں اور کبھی یہ عدلیہ کے پیچھے چھپتے ہیں، کسی کو نکلواتے ہیں اور کسی کو رکھواتے ہیں. یہ کیوں اپنے جو ہے معاملات اس طرح کرتے ہیں؟ ہم کیوں خوش ہوتے ہیں ایک کو نکلوا کر اور خود ہی ہم کالا کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں عدالتوں میں؟ آپ کے سامنے کالا کوٹ پہن کے عدالتوں میں ہم چلے گئے، سابق وزیر اعظم صاحب جو ہیں. تو اب اگر عمران خان صاحب اسی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں تو اب یہ سارے چیخ رہے ہیں. میں کہتا ہوں کسی کو نااہل نہیں ہونا چاہیے، یہ عوام کا استحقاق ہے. ہم آپ کو پتہ ہے 62(1) کے ہی خلاف ہیں. یہ جو پیوند کاری ضیاء الحق نے آئین میں کی تھی، یہ بھٹو کے 1973 کے متفقہ آئین میں پاکستان کے عوام کے عمرانی معاہدے کا حصہ نہیں تھا. اس بنا پر تو یہ ضیاء الحق نے تو اس نے ایک راستہ ڈھونڈا تھا کہ کس طرح سے پیپلز پارٹی کو اور کس طرح سے جو ہے شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کو جو ہے نااہل کر سکوں. ہم اسی تسلسل کو لے کے چلے آ رہے ہیں. تو میرے خیال میں اب سیاستدانوں کو دے مسٹ گرو اپ.
بیٹھ کر اس چیز کو بھی تعین کریں. سو میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ان کو مل بیٹھ کر جو بھی ترامیم ہے آئین میں یا قانون میں کریں اور ایک ہی الیکشنز کروائیں. لطیف کھوسہ صاحب سینئر قانون دان ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس وقت جو ملکی صورتحال ہے سیاسی اور معاشی اور تمام وہ اس پہ ہم بات کر رہے تھے.